آج ہمارے سامنے ایک بڑا دلچسپ معمہ ہے. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ روحانیت کی دو ایسی تصویریں دکھاتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد لگتی ہیں. بالکل. ایک طرف تو ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جو کائناتی دعوے کر رہی ہے، خود کو اول و آخر کہہ رہی ہے، اور دوسری طرف وہی فکری روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ روحانیت کا اصل تعلق مطلب آپ کے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے میں ہے. جی. تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ آئیے آج کی اس بات چیت میں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ واقعی ایک گتھی ہے، کیونکہ عام طور پر ہم روحانیت کو یا تو بہت بلند و بالا فلسفے میں دیکھتے ہیں جی، یا پھر روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال میں. ان دونوں کو جوڑنا، خاص طور پر جب ایک سرا کائنات کی وسعتوں سے جڑا ہو اور دوسرا ہمارے گھر کی دہلیز سے، بالکل یہی تو اصل چیلنج ہے. تو آئیے کہ پہلے سرے سے ہی شروع کرتے ہیں. ہمارا جو پہلا ماخذ ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پیش کرتا ہے جو پہلی بار سننے میں کسی کو بھی الجھن میں ڈال سکتی ہیں. جی. ان سے کچھ ایسے اقوال منسوب ہیں جو بظاہر الوہیت کا دعویٰ لگتے ہیں. مثلاً ایک جگہ کہا گیا ہے، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں. اب یہ صفات تو ہم عام طور پر خدا کے لیے سنتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ یہ واقعی چونکا دینے والے جملے ہیں، اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی. اچھا. ایک اور جگہ ان سے منسوب قول ہے کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں. اور ایک دعویٰ تو مطلب وقت اور تاریخ کی حدود کو بھی توڑ دیتا ہے. وہ کون سا؟ کہ وہ تمام انبیاء کے ساتھ پوشیدہ طور پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلانیہ طور پر موجود تھے. اب کوئی بھی شخص جو روایتی مذہبی پس منظر رکھتا ہے، جی بالکل، یہ سن کر فوراً اسے مسترد کر سکتا ہے کہ یہ تو شرک ہے. بالکل. میرا پہلا رد عمل بھی شاید یہی ہوتا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسے رد کریں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کس فکری روایت سے نکلے ہیں. کیا یہ لفظی دعوے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہری علامتی زبان چھپی ہوئی ہے؟ یہی پر اصل نقطہ ہے. دیکھیں، یہ بیانات خاص عرفانی اور باطنی نقطہ نظر کی عکاسی کرتے ہیں. اچھا. اس زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے قواعد کو سمجھنا ہوگا. عرفان اور تصوف میں انسان کامل کا ایک تصور پایا جاتا ہے. انسان کامل؟ جی. اسے یوں سمجھیں جیسے چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے. ٹھیک. اگر چاند بے داغ ہو، بالکل صاف ہو، تو وہ سورج کی روشنی کو اتنی کاملیت سے منعکس کرے گا کہ دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے گمان ہوگا کہ روشنی چاند سے ہی آ رہی ہے. بہت دلچسپ تشبیہ ہے. عرفانی زبان میں انسان کامل ایک ایسے ہی بے داغ آئینے کی طرح ہے جو الہی صفات کو اتنی کاملیت سے منعکس کرتا ہے کہ وہ خود ان صفات کا مظہر اتم یعنی کامل ترین مظہر بن جاتا ہے. اچھا، تو جب وہ کہتے ہیں میں اول ہوں تو یہ دعویٰ آئینے کا نہیں؟ بالکل، یہ دعویٰ آئینے کا نہیں بلکہ اس روشنی کا ہے جو اس میں نظر آ رہی ہے. یعنی یہ کہنا کہ میں خدا ہوں نہیں، بلکہ یہ کہنا کہ خدا کی صفات مجھ میں اس طرح جلوہ گر ہیں کہ اب میرے اور ان صفات کے بیچ کوئی پردہ نہیں. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. لیکن یہ زبان بہت خطرناک بھی لگتی ہے نا؟ اگر کوئی اسے لفظی معنوں میں لے لے تو یہ تو عقیدے سے بھٹکنے کے برابر ہے. جی بالکل. تو اس روایت کے اندر اس خطرے سے کیسے بچا جاتا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور اس روایت کے اندر اس خطرے کا پورا ادراک موجود ہے. اچھا. اسی لیے یہ ماخذ جہاں یہ بلند و بالا دعوے پیش کرتا ہے، وہیں غلو یعنی انتہا پسندی سے سختی سے خبردار بھی کرتا ہے. یہ ایک بہت باریک لکیر پر چلنے جیسا ہے. ایک طرف وہ حضرت علی علیہ السلام کے اس بے مثال کائناتی مرتبے کو بیان کرتا ہے تاکہ ایک آئیڈیل قائم ہو، اور دوسری طرف فوراً حدود کی نشاندہی کرتا ہے کہ خبردار، اس آئینے کو ہی روشنی کا منبع نہ سمجھ لینا. یہ توازن واقعی بہت نازک ہے. جی، اور شیعہ الہیات میں امامت کا تصور اسی توازن پر قائم ہے، جہاں امام خدا نہیں لیکن خدا سے اس قدر قریب ہے کہ وہ زمین پر اس کی حجت اور اس کے علم کا نمائندہ ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلا ماخذ ہمیں ایک ایسے انسانی کمال کی چوٹی دکھا رہا ہے جو تقریباً ناقابل تصور ہے، ایک آئیڈیل جہاں انسان الہی رنگ میں رنگا جائے. بالکل. لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اتنا بلند مقام ہے تو اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق؟
کیا یہ صرف ایک فلسفیانہ تصور ہے جسے سراہا جائے، یا اس چوٹی تک پہنچنے کا کوئی عملی راستہ بھی موجود ہے؟ بالکل، اور آپ کا یہ سوال ہمیں سیدھا ہمارے دوسرے ماخذ کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، اگر پہلا ماخذ ہمیں آسمان کی بلندی دکھاتا ہے تو دوسرا ہمیں زمین پر چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور یہ طریقہ اتنا ٹھوس اور عملی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ جی، اور اس کا مرکزی خیال بہت سادہ اور طاقتور ہے، وہ یہ کہ روحانی ترقی نیک اعمال کے بغیر ناممکن ہے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ اس میں دی گئی ایک مثال ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص 40 سال تک خدا کے حقوق یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ ادا کرتا رہے۔ 40 سال؟ جی، 40 سال۔ لیکن اگر وہ لوگوں کے حقوق یعنی حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی روحانی ترقی مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ 40 سال کی عبادت ایک طرف اور انسانوں کے حقوق ایک طرف، یہ تو بہت سخت معیار ہے۔ یہ صرف سخت نہیں، یہ پورے تصور کو الٹ دینے والا معیار ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی ذاتی عبادت، آپ کا اور خدا کے بیچ کا تعلق اس وقت تک ادھورا اور بے معنی ہے جب تک آپ کا سماجی تعلق درست نہ ہو۔ یہ روحانیت کو کسی خانقاہ یا پہاڑ کی چوٹی سے اتار کر ہمارے گھروں میں لے آتا ہے۔ جی، ہمارے گھر، ہمارے محلے اور ہمارے بازار میں لے آتا ہے۔ اور اس ماخذ میں حقوق العباد کی جو فہرست ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ میں نے بھی دیکھی۔ اس میں صرف غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق نہیں ہیں جن کی مدد کرنا ہم عموماً نیکی سمجھتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اس فہرست میں تو والدین، اولاد، میاں بیوی، رشتہ دار اور خاص طور پر پڑوسیوں کے حقوق شامل ہیں۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے روزمرہ کے معاملات میں اکثر چھوٹی موٹی رنجشیں اور تنازعات ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ روحانیت کا اصل امتحان انہی چھوٹی چھوٹی رنجشوں اور روزمرہ کے تعلقات میں ہے۔ کیا آپ اپنے پڑوسی کی تکلیف پر ویسے ہی تڑپتے ہیں جیسے اپنی تکلیف پر؟ بالکل، یہی تو روحانیت کا عملی میدان ہے۔ آج کل کے دور میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم بڑے بڑے اپارٹمنٹ بلڈنگز میں رہتے ہیں جہاں شاید ہمیں سالوں تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر والے فلیٹ میں کون رہتا ہے۔ یہ تو بہت عام بات ہے۔ جی، تو یہ ماخذ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ آپ چاہے کتنی ہی عبادت کر لیں، اگر آپ نے یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے تو آپ روحانی سفر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔ یہ اسلام کے اس تصور کی عکاسی کرتا ہے جہاں رہبانیت یعنی دنیا کو ترک کر دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ روحانیت کا حصول اسی معاشرے میں ایک ذمہ دار اور صالح زندگی گزار کر ہوتا ہے، یعنی آپ کا ہر سماجی عمل آپ کی روحانی ترقی کی ایک سیڑھی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم واپس اپنے معمے کی طرف آتے ہیں۔ ہاں۔ تصویر کے دونوں حصے اب واضح ہو گئے۔ جی، ایک طرف وہ کائناتی ہستی ہے جو کہہ رہی ہے میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں۔ دوسری طرف ایک عملی ہدایت نامہ ہے جو کہہ رہا ہے اپنے بیمار پڑوسی کی عیادت کرو۔ ان دونوں میں بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ ایک شخص جو کائنات کا باطن جانتا ہو اسے اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے اپنے رشتہ دار سے فون پر بات کی یا نہیں؟ پہلی نظر میں واقعی کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو یہ متصادم نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازمی ہے۔ لازمی ہے؟ جی، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ پہلے ماخذ میں حضرت علی کا جو بلند مقام بیان کیا گیا ہے وہ ایک مثالی نمونہ، ایک آئیڈیل ماڈل کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایک آئیڈیل؟ وہ اس منزل کی نشاندہی کرتا ہے جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی امکانات کی حد کیا ہے، کہ انسان خدا کی صفات کا آئینہ دار بن سکتا ہے۔ یعنی وہ ایک منزل کی طرح ہے، ایک معیار جس تک پہنچنے کی خواہش کی جانی چاہیے؟ بالکل، وہ ایک منزل ہے، ایک بلند ترین روحانی امکان کی علامت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل تک پہنچا کیسے جائے؟ ہاں، کیسے؟ اس کا جواب ہمارا دوسرا ماخذ دیتا ہے۔ وہ اس منزل تک پہنچنے کا نقشہ ہے، روڈ میپ ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کائناتی شعور اور الہی صفات کو پانے کا راستہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے، معاشرے میں انصاف قائم کرنے سے اور اپنے قریبی تعلقات کو نبھانے سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلا ماخذ ہمیں کیوں کا جواب دیتا ہے، ہمارا حتمی مقصد کیا ہے، جی، اور دوسرا ماخذ کیسے کا جواب دیتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہترین، آپ نے بالکل صحیح جوڑا ہے۔
اگر آپ کے پاس صرف پہلا ماخذ ہو یعنی صرف منزل کا پتہ ہو تو وہ اتنی بلند اور دور لگے گی کہ عام انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا کہ بھئی یہ میرے بس کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس صرف دوسرا ماخذ ہو یعنی صرف اعمال کی فہرست ہو تو آپ شاید یہ نہ سمجھ پائیں کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا حتمی مقصد کیا ہے۔ یہ نیکیاں صرف جنت میں کچھ پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد آپ کو اس انسان کامل کے نمونے کے قریب لانا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ یعنی ایک کے بغیر دوسرا یا تو ناقابل حصول خواب بن جاتا ہے یا پھر بے روح رسم۔ تو اصل نقطہ یہ نہیں کہ یہ دو الگ الگ راستے ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جی بالکل۔ آپ کائنات کے باطنی رازوں کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھیں۔ یہ کتنا عجیب اور گہرا تعلق ہے کہ خدا سے قربت کا بلند ترین راستہ انسانوں کی خدمت کے سب سے زمینی راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی گہری بات ہے، اگر ان دونوں کو الگ کر دیا جائے تو دونوں صورتوں میں خطرہ ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ جو لوگ صرف باطنی اور ماں بعدت طبیعاتی پہلو پر توجہ دیتے ہیں وہ اکثر عملی زندگی اور سماجی ذمہ داریوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی غلو اور انتہا پسندی کا شکار ہو کر خود کو معاشرے سے کاٹ لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری طرف جو لوگ صرف ظاہری اعمال اور سماجی کاموں پر توجہ دیتے ہیں اور ان کے پیچھے موجود روحانی مقصد کو بھلا دیتے ہیں، ان کا کام محض ایک NGO کی سرگرمی بن کر رہ جاتا ہے، جس میں روح باقی نہیں رہتی۔ بالکل۔ حقیقی ترقی ان دونوں کے سنگم پر ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روحانیت کا سفر دو پروں سے طے ہوتا ہے۔ خوبصورت۔ ایک پر باطنی معرفت اور بلند ترین انسانی امکانات کے شعور کا ہے، اور دوسرا پر عملی خدمت اور سماجی ذمہ داریوں کا ہے۔ ان ذرائع سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقی پرواز تبھی ممکن ہے جب یہ دونوں پر ایک ساتھ مکمل ہاہنگی کے ساتھ حرکت کریں۔ اور یہاں ایک آخری غور طلب نقطہ چھوڑتے ہیں۔ یہ تحریریں اپنی ذاتی روحانی ترقی کے لیے دوسروں کے حقوق پورے کرنے پر غیر معمولی زور دیتی ہیں۔ جی۔ اس سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا یہ فریم ورک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت کی خدمت محض ایک خیراتی کام، ایک آپشنل نیکی یا سماجی بھلائی کا عمل نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ در حقیقت یہ خالق سے جڑنے اور اس کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرنے کا سب سے سیدھا، سب سے لازمی اور سب سے مؤثر راستہ ہے۔